لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاری وكما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ رمضان کے آخری دن، آخری ساعتیں، آخری گھڑیاں ہیں، لہذا جو کچھ ایام گزر گئے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو ایام ہمارے سامنے ہیں ان سے ہمیں استفادہ کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، اس لیے کہ آخر میں جو چیز ہوتی ہے بڑی اہم ہوتی ہے۔ بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اعتبار خاتمے کا کیا ہے، لہذا زندگی میں بھی اعتبار خاتمے کا کیا ہے۔ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح رمضان کے شروع میں جو کچھ ہم سے کمی ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اب یہ آخری جو دن ہیں ان کو ہم کو قیمتی بنانا ہے کہ یہ دن ہمارے سامنے جو آ رہے ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں، اور اس کی قیمتی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں ایک رات ہے یہ خیر من 1000 شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو اس کی خیر سے محروم ہو گئے فقط حرم، وہ شخص محروم قرار دیا جائے گا۔ یہ اتنی بڑی خیر کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ صحابہ نے رش کیا تھا، افسوس کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اللہ کے رسول نے 4 جوانوں کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے 80 سال تک عبادت کی، اللہ کی پر جھپٹنے تک نافرمانی نہیں کی، تو حسرت کی ایک تمنا کی کہ اتنی عمر ہم کو بھی نصیب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ہم کو ایک ایسی رات دی جو ان کے اس پوری زندگی بھر کی عبادت کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ایک رات کی عبادت ان کی پوری زندگی بھر کی عبادت کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اتنی بڑی خیر سے وہ شخص محروم قرار دیا جائے، لہذا جو سمجھ لیجیے کہ ہمارے پاس وقت ہے، جو راتیں ہیں، ہم کو قیمتی بنانا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اہمیت دے کے قرآن میں اس کا مستقل صورت اتار دی، اس نام کی اور اس اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پوری صورت اتارا، کہہ رہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ کہاں سے کہاں اتارا؟ لوح محفوظ تھے، آسمانی دنیا پر اتارا، لوح محفوظ جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی ساری تقدیروں کو لکھ دیا ہے، ساری اقدار، ساری تقدیروں کو لکھ دیا ہے، دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے اس سب اللہ تعالیٰ سے فارغ ہو چکا ہے۔ تو اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے، لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھی آسمانی دنیا پر اتارا، اور پھر یہ طے کیا کہ ہم کو اس کو 23 سال کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنا ہے۔ تو وہاں سے پھر 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن اترا، لیکن ایک ساتھ جو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں اترا ہے وہ لیلۃ القدر میں اترا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کی اہمیت، لیلۃ القدر کیا چیز ہے، تم کو کچھ پتہ بھی ہے کیا؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کی کہنے کے 3 وجہ ہیں۔ کتنے وجہ؟ 3 وجہ۔ پہلی وجہ قدر کا مطلب ہوتا ہے عظمت،
صاحب قدر و عظمت والا، بڑی عظمت والا. اس رات کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ بڑی عظمت والا بنایا ہے. کس وجہ سے عظمت والا بنایا؟ نمبر 1، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو اتارا. نمبر 2، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، جس کے اندر فرشتے کثرت سے اترتے ہیں. اس رات میں فرشتے کثرت سے اترتے ہیں. بتاؤ وہ رات عظمت والی ہے کہ نہیں؟ تیسرا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت، سلامتی اس رات میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرتے ہیں. بڑے بڑے گناہ جو کبیرہ بڑے بڑے گناہ کیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس رات میں معاف کر دیتے ہیں، بخشش کر دیتے ہیں. یہ رات سراپا سلامتی ہے. یہ رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت والی رات ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس رات میں عطا کرتے ہیں. تو بتاؤ کتنی بڑی یہ رات ہے، کتنی قدر و منزلت والی رات ہے. تیسری وجہ بتائیں، یہ تو 3 وجہ ہو گئے تھے. چوتھی وجہ بتائیں کہ اس رات میں عبادت کرنے والا اللہ کے نزدیک قدر والا بن جاتا ہے. کہ جو اس رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا مقام درجہ بلند ہو جاتا ہے. تو یہ 4 وجوہات بتائیں اس کی عظمت ہونے کی. دوسرا قول بتائیں اس رات کو قدر اس لیے کہتے ہیں کہ قدر کا ایک معنی آتا ہے تنگی کے. ومن قدر علیہ رزق، جس کا رزق تنگ کر دیا جائے. تو یہ رات تنگ 2 وجہ سے ہے. ایک اس وجہ سے ہے کہ اس رات کی تعین معلوم نہیں. یہ رات کون سی رات میں ہے، 21، 23، 25، 27 کی 29، اس کی تعین معلوم نہیں. تو اس کی تلاش کرنے کے اندر کافی جستجو کرنا پڑتی ہے. 5 رات جاگیں گے تو 1 رات ان کو مل جائیں گے. تو اس کی تعین معلوم نہیں، اس وجہ سے یہ رات تنگ ہے. دوسرا ہے کہ اس رات میں اتنی کثرت سے فرشتے اترتے ہیں کہ چلنے کے لیے جگہ نہیں، ایک دم بھیڑ ہو جاتی ہے. تو تنگ ہو جاتی ہے رات فرشتوں کی کثرت کے نزول کی وجہ سے. اور تیسرا قدر کا معنی بتایا کہ قدر یہ دال کے زبر کے ساتھ قدر کہتے ہیں تقدیر کو، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رات میں بندوں کے سارے تقدیر کو لکھ دیا. اور اس سال جو آپ سمجھیں کہ چیزیں پیش آنے والی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس سال فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. وَفِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں سمجھ لیجیے کہ ہر امر حکیم جو ہوتا ہے اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو بندوں کے جو کچھ اس سال کے اعمال ہیں، کون جیئے گا، کون مرے گا، کون کھائے گا پیئے گا، کون حج کرے گا، عمرے کرے گا، کون پیدا ہوگا، کون انتقال کر جائے گا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ اسی رات کے اندر فرشتوں کے حوالے کرتا ہے. جائے کہ ایک قول حضرت اکرمہ کا شب برات کا ہے، لیکن اکثر لوگوں کا جمہور کا کہنا ہے کہ شب قدر میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، یہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اس سال جو کچھ ہونے والا اس سال اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ لیجیے کہ وہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کے کام ان کے حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ گویا ہے کہ رات سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے کیا افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. قرآن اس کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے کہ جس میں فرشتے اترتے ہیں. اور روح سے مراد فرشتوں کی ایک خاص قسم ہے، یہ حضرت جبرائیل السلام مراد ہے. اس میں اترتے ہیں خاص طور پر جبرائیل السلام، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام دیا جاتا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں جو دعا کر رہے ہیں ان کی دعا پر آمین کہا جائے، ان سے مصافحہ کیا جائے، سلام کیا جائے. ان کو سلام، اس پوری رات پر سلام کرتے رہتے ہیں، بندوں سے مصافحہ کرتے رہتے ہیں. اور بندوں کے لیے، خود ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. ایمان والوں کے لیے فرشتے خود کیا کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں. یہ فرشتوں کے اللہ تبارک تعالیٰ کا حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ اتنی عظمت والی اور قدر والی کیا ہے، رات ہے. اور یہ صبح صادق تک تہجد کا وقت ختم ہونے تک یہ باقی رہتی ہے. تو بتاؤ یہ اتنی بڑی رات ہے. اللہ کے رسول نے اسی وجہ سے فرمایا کہ جو اس کے خیر سے محروم ہو گیا فقط حرم، وہ بڑی خیر سے کیا ہو گیا، محروم ہو گیا. لہذا اس رات میں ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. اور عبادت میں سب سے بڑی کون سی عبادت ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. سب سے بڑی جو عبادت ہے کون سی ہے؟ نماز عبادت ہے. سب سے بڑی کون سی عبادت ہے؟ نماز عبادت ہے. دیکھو نماز کی اہمیت اسی سے واضح ہو جاتی ہے
جو اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے احکامات دنیا میں حضرت جبرائیل السلام کی طرف سے اتارے، لیکن نماز کا دینے کا وقت تھا تو اللہ تعالیٰ نے سارے واسطوں کو ہٹایا، براہ راست نبی کو اپنے پاس بلا کے نماز کا فریضہ دیا۔ چاہتے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایسے ہی دے سکتے تھے دوسرے احکام کی طرح، جیسے زکوٰۃ فرض کیا، روزہ فرض کیا، اسی طرح نماز بھی فرض کر سکتے تھے، لیکن نماز کے سارے واسطے کو ہٹایا اور اس کو بیان کیا۔ اسی طرح لیلۃ القدر بھی اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو ایسے ہی دے سکتے تھے اور کسی خاص رات کی تعین کی جا سکتی تھی، اور کوئی سمجھ لیجیے کہ بغیر کسی سمجھ لیجیے کہ سبب کے اس کے اگر تعین ہٹانا بھی تھی تو بغیر سبب کے ہٹا سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک سبب بیچ میں ڈال دیا، اس رات کی تعین کو ہٹانے کے لیے ایک سبب بیچ میں ڈال دیا، اور وہ تھا منازعہ، وہ تھا جھگڑا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اطلاع کرنے آ رہے تھے کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو دیکھا کہ دو صحابی کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے آپس کے اندر، پیسے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، ایک کا دوسرے پر قرضہ تھا، جس کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا تھا۔ اس جھگڑے کے اندر الجھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعین ذہن سے نکال دی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ جھگڑا کیا بن گیا؟ سبب بن گیا اس رات کی بھول جانے کا۔ حافظ صاحب نے ایک دوسری روایت نکل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سوئے تھے، اور وہ تعین خواب کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی دی گئی کہ کون سی رات میں لیلۃ القدر ہے، تو گھر والوں میں سے کسی نے آپ کو جگایا، جب جگایا تو وہ ذہن سے کیا ہو گیا، نکل گیا کہ وہ تعین کون سی ہے۔ تو دونوں روایت مذاہب تعارض معلوم ہو رہا ہے، ایک میں جھگڑا معلوم ہو رہا ہے اور ایک میں معلوم ہو رہا ہے کہ ایک آدمی خواب دیکھتا رہتا ہے، اچانک کوئی اٹھاتا ہے تو خواب کیا ہو جاتا ہے، ادھورا ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کا ایسا ہو گیا، تو حافظ صاحب نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ ان کے اندر تطبیق کی جائے، وہ تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آرام فرما رہے تھے تو اس وقت اللہ کے رسول کو تعین بتا دی گئی، اور پھر اسی وقت گھر والوں نے بھی اٹھایا، اور گھر والوں نے جب اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جھگڑا ہو رہا ہے، تو جھگڑے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صلح کرنے کے لیے پہنچے ہیں تو اسی کے اندر اس ذہن سے کیا کر دی گئی، تعین کو اٹھا دیا گیا اور نکال دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کی تعین تو ایسے ہٹا سکتے تھے، لیکن جھگڑے کو سبب بنایا، جھگڑے کو سبب بنایا اس تعین کو ختم کرنے کا۔ تو یہ ہم کو فکس معلوم ہونے والا تھا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، لیکن اس تعین کو ہٹا دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگرچہ اس کی تعین کو ہٹایا گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے کیا خیر ہو، بخاری کی روایت میں کیا ہے، اس میں تمہارے لیے کیا ہے، خیر ہو۔ اس لیے کہ اگر فکس ایک معلوم ہوتا کہ کون سی رات ہم کو لیلۃ القدر ہے تو آدمی ایک ہی رات جاگتا، ایک ہی رات عبادت کرتا۔ اب تعین نہیں ہے، اس کے لیے آپ کتنی راتیں جاگے گا؟ کم سے کم 5 راتیں وہ ضرور جاگے گا، 7 راتیں، کم سے کم 5 راتیں اس کو پوری رات جاگے گا، تو گویا کہ اس کا کیا ہو گیا، بہت بڑا گویا کہ فائدہ ہو گیا، مزید اس کو جاگنے کا کیا مل گیا، موقع مل گیا، تو یہ کیا ہو گیا، اس کے لیے فائدہ ہو گیا، فائدہ ہو گیا۔ تو یہاں پر میں عرض کر رہا تھا کہ جھگڑا ہی کیا بن گیا، سبب بن گیا لیلۃ القدر کی تعین کے ہٹانے کے لیے۔ آدمی جھگڑا کیوں کرتا ہے؟ آدمی جھگڑا کرتا ہے یا تو اس کا مالی اعتبار سے کوئی نقصان ہو جائے، یا جانی اعتبار سے کوئی نقصان ہو جائے، یا اس کی عزت پر کوئی حملہ کر دے۔ ہمیں نبی کی سیرت میں ملتا ہے کہ یہ ساری چیزیں نبی کے ساتھ پیش کی ہوئی، لیکن نبی نے اس کا کبھی بدلہ نہیں لیا، تو جھگڑے کی نوبت ہی نہیں ہے۔ طائف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کیا گیا، برا بھلا گیا، تانے دیے گئے، سخت سے سخت تانے، تانا آدمی برداشت نہیں کرتا، لیکن کوئی دوسرا ملا ہی نہیں تھا، ابھی اللہ کو نبی بھی بنا کے بھیجنے کو ملے تھے، آپ ہی کو نبی بنا کر بھیجا گیا، ایسا کیا ویسا کیا، نہیں سخت سے سخت تانے، اور پھر جسمانی اعتبار سے تکلیف، یہ پورا جسم لہولہان ہو رہا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، زید بن حارثہ وہ پتھر اپنے اوپر لے رہے ہیں، تو جسمانی اعتبار سے تکلیف نبی کو دی گئی، زبانی اعتبار سے تکلیف دی گئی، ہر اعتبار سے تکلیف دی گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتہ تک آ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے بدعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو حکم دیں گے اس کے مطابق یہ فرشتہ کیا کریں گا، عمل کرے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو مجھ پر کیا لائیں گے، ایمان لائیں گے، جو اللہ پر ایمان لے کے آئیں گے، جو میرا کلمہ قبول کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے بدعا نہیں کی، تو یہ ساری چیزیں کیا کی، برداشت کی۔ تو ہم بھی نبی کے پیروکار ہیں، تو ہمیں بھی ان مراحل سے گزرنا ہے کہ ایسے موقع پر قرآن کہہ رہا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے۔ تو ہمیں گرچہ ظاہری اعتبار سے اگر انسان کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی نے الٹا بول دیا، کسی نے کچھ مالی سمجھ لیجیے کہ نقصان کر دیا،
کسی نے گھر کی کانچ پھوڑ دی، گاڑی کی کانچ پھوڑ دی تو فلاں ہو گیا، تو فلاں ہو گیا، تو آدمی غصہ آ گیا، زبان سے گالی دے رہا ہے، تو جھگڑا کر رہا ہے. یہ تو دنیا کی چیز ہے، وقتی چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے. کل من علیہ فان. لیکن اس کی وجہ سے ہم کسی کو برا بھلا کریں، گالی دیں، جھگڑا کریں، کہا کہ یہ دنیا کے خاطر جھگڑا کرنا یہ ہمارا ایمان والے کا کام نہیں ہے. یہ تو جس کو قرآن نے حقیر کہا ہے، متاع قلیل کہا ہے، اور بالکل یہ اللہ کے نزدیک گری ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منه شرابا. اس میں فرما رہے ہیں کہ دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک پانی کے گھوٹ کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں کو، کافروں کو ایک گھوٹ پانی پلانا نہیں پسند نہیں کرتے. اگر دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھوٹ پانی پلانا مناسب نہیں سمجھتے. اتنی حقیر دنیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے رشتے ناتوں کو توڑیں، آپس میں بھائی بہن لڑ جائیں، باپ اور بیٹا کے اندر مال کی وجہ سے اور چیزوں کی وجہ سے اور فلاں بات کی وجہ سے جھگڑے ہو جائیں. اتنی سمجھ لیجیے کہ حقیر چیز کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے، یا اپنے عزت پر حملہ کیا، اپنی جان پر حملہ کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ایک خیبر سے واپس، ایک غزوے سے واپسی ہو رہی ہے، رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں، اور ایک دشمن نے دیکھا کہ رسول آرام فرما رہے ہیں اور تلوار لٹکی ہوئی، آپ ان کی تلوار لی اور آپ کے سینے پر چڑھ گیا اور کہا کہ بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے گا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ. اسے اللہ بول دیا، اس کے اندر ایک ہیبت طاری ہو گئی. بعد میں حضرت جبرائیل السلام نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا، جس سے وہ گر گیا اور اس کی تلوار گر گئی. اللہ کے رسول نے تلوار اٹھائی اور پھر اللہ کے رسول اس کی سینے پر چڑھ گئے اور کہا کہ بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا. کہا کہ آپ ہی بچا سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے اس کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا، اور کہا کہ مسلمانوں کے خلاف آئندہ کوئی سازش نہیں کرنا ہے. وہ شخص گیا، چلا گیا. حاشیہ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص جا کے ایمان اس نے قبول کیا اور اپنے قوم میں بھی ایمان کی دعوت دی اور اپنے قوم کے اندر لوگوں کی اسلام کی دعوت دی. تو یہ نبی کے اخلاق ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں. تو ہم ایک نبی کے قتل پر جو شخص در پر ہے، اس کو نبی نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. لبید بن عاصم یہودی، لبید بن عاصم یہودی ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا. کیا کر دیا تھا؟ جادو. کتنا خطرناک، اتنا خطرناک تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ کھایا نہیں ہے، پھر بھی سمجھ رہے کہ کھایا، یا کہ کھانا کھا رہے ہیں پھر بھی سمجھ رہے کہ میں نے نہیں کھایا. اپنی بیوی کے پاس جا کر ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں گیا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے خیالات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کا جادو کر دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو شفا عطا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفا عطا فرمایا، تو آپ سے کہا گیا کہ جس شخص نے آپ پر جادو کیا اس سے بدلہ لیا جائے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ام اللہ قد فقط شفا نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو شفا عطا فرمائی ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے وجہ سے دوسرے کو شر پہنچاؤ، شر پھیلاؤ. تو یہ ہمارے نبی کے کیا ہے اخلاق ہیں کہ نبی نے کہا کہ سمجھ لیجیے کہ ایسے موقع پر کیا کیا؟ معاف کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا کہ ہر اعتبار سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، سازش سے پہنچائی، لیکن اللہ کے رسول نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھ لیجیے کہ برداشت کیا، جس کا فائدہ کیا ہے؟ پورا طائف اب کیا مسلمان ہے. جس شخص کو معاف کر دیا ہو کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. تو یہ جو ہے کہ فائدہ ہو گیا. اسی طرح ہم بھی کوشش کر کے اب لوگوں کی طرف سے اگر ہم کچھ زیادتی ہوتی ہے تو ہم بھی کیا کریں گے؟ انشاءاللہ ان کو معاف کریں گے انشاءاللہ. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. واقعہ عف کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قسم کھا لی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قسم کھائیں کہ ان کی بیٹی کو جس نے بھی تہمت لگائی ہے میں اس پر کچھ خرچ نہیں کروں گا. اسی میں مصطح بن اساسہ ایک صحابی تھے، تو حضرت مصطح پر خرچ نہیں کروں گا، قسم کھائیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت اتاری وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ وَالسَّعَةِ مِنْكُمْ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِنِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کہ جو سمجھ لیجیے کہ مال والے ہیں وہ قسم نہ کھائے کہ ہم رشتہ داروں کو مال نہیں دیں گے. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے؟ جب تم پسند کرتے، تمہارے اندر غلطیاں ہیں، تم نے گناہ کیے ہیں، تمہارے اندر کمی کوتاہیاں ہیں، اور تم چاہتے کہ قائم ہو کہ اللہ تعالیٰ میری کوتاہی کو معاف کر دے، تو ہمیں بھی چاہے کہ ہم دوسرے کی کوتاہیوں کو، کمیوں کو کیا کر دیں؟ معاف کر دیں. کریں گے انشاءاللہ. تو یہ گویا کہ اس رات کا خلاصہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جھگڑے سے بہت دور رکھیں گے، اور دوسرا ہے کہ اس رات کو عبادت کے اندر گزاریں گے. کس میں گزاریں گے؟ عبادت کے اندر گزاریں گے. اللہ کے رسول حدیث میں فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو لیلۃ القدر میں قیام کر رہی ہے، اللہ کے سامنے نماز میں کھڑا رہے. کون سی نمازیں پڑھنا ہے؟ یہ ہمارے ذمے بہت سارے قضا نمازیں ہیں. کیا بالغ ہونے کے بعد سے اب تک ہماری جو نماز قضا ابھی تک فٹی ہوئی نہیں ہے، ابھی تک ہماری قضا باقی ہے. بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے، اس کے بعد سے اب تک ہم پر جتنی قضا نماز ہے ان کو فٹانے کی ہم کو کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنا ہے. تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور حنفی لوگ مزید
وطر کو بھی کیا کر لیں گے، ملا لیں گے. یہ نماز قضا جو ہے ان کو پڑھتے رہنا ہے. اور جن کے ذمہ قضا نمازیں نہیں ہیں وہ رات میں کیا کر سکتے ہیں، نفل مطلق پڑھ سکتے ہیں. اپنے ہاں سونے کے بعد اصل تہجد اور قیام اللیل کا وقت شروع ہو جاتا ہے. سونے سے پہلے وطر کی مزید رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں. 3 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، مزید 8 رکعت اور کیا کر سکتے ہیں، وطر کی پڑھ سکتے ہیں. اور وہ بھی پڑھ لیے تو اس کے بعد نفل مطلق کی نیت سے سنت نماز پڑھتا ہو 2 رکعت، اس طرح بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور کم سے کم ایک ڈلکا بھی آ جائے، ہم کو بیٹے بیٹے ڈلکا بھی آ جائے، جیسے بھی آ جائے، ایک اونگ آ جاتے ہیں تو پھر تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد سے ہم تہجد کی اور قیام اللیل کی نیت کر سکتے ہیں. اس سے پہلے وطر کی نیت کر لیں یا ایسے ہی سنت نماز کی نیت کر لیں. اور جس کی ذمہ قضا نمازیں باقی ہیں تو وہ قضا نمازیں پڑھ لیں. جس کی ذمہ قضا نمازیں نہیں ہیں وہ دوسرے نفل پڑھ سکتے ہیں. صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا ان کو، وہ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ دعا. کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس رات دعا بھی کثرت سے کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں. انہم یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. قرآن نے انبیاء کی کچھ واقعات بیان کیے. حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی تمام کے اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا. حضرت ایوب علیہ السلام کافی بیمار تھے، ان کے اللہ نے دعا قبول کیا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے. حضرت زکریا علیہ السلام کا اولاد نہیں تھی، ان کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی. تو یہ ان کی صفات اللہ فاہم فرمائی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ لوگ خیر کی طرف جلدی کرنے والے، خیر کے اندر تاخیر کرنے والے ہیں. شیطان کیا بولتا ہے، کرنے کا لیکن ابھی نہیں، بعد میں، اور ٹالتا ہے. تو یہ لوگ ٹالنے والے نہیں، انہم یسارعون فی الخیرات، خیر میں جلدی کرنے والے، سبقت لے جانے والے لوگ تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. اور یہ ہم کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور رغبت رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہم کو معاف کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہم کو کیا کرنا ہے، ڈرنا بھی ہے. رغبت بھی اللہ سے کرنا ہے، امید بھی کرنا ہے. بہت سارے ہمارے گناہ صحیح، لیکن ہم اللہ سے توبہ کر لیں گے، اللہ سارے گناہوں کو کیا کر دے گا، معاف کر دے گا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے زنا صادر ہو گیا تھا، ان نے توبہ کیا اور ان کو رجم کیا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لو قسم بین امت، اگر ایک بڑی امت کے درمیان اس توبہ کو کیا کیا جائے، تقسیم کیا جائے، تو بڑی امت کے لیے یہ توبہ کافی ہو جائے گی. ایک آدمی کی توبہ پوری امت گنہگار ہے ان کے لیے اگر ڈیوائڈ کی جائے نا ان کی توبہ، تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی. غامدیہ ایک عورت ہے، ان سے بھی گناہ صادر ہوا تھا، ان کو بھی رجم سنسار کیا گیا. ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لو، اگر اس کو سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دی ہے، کہ اگر صاحب مقص جو ٹیکس وصول کرتا ہے اور جو سمجھے کہ لوگوں کا مال ہڑپ کر لیتا ہے اور سمجھے کہ دادا گیری سے لوگوں کا مال لیتا ہے، اگر اس کو بھی سمجھ لیجیے کہ یہ توبہ مل جائے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش کر دے. اتنے بہترین اس نے کیا کیا، توبہ کی ہے. تو اس رات کو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے احوذاری میں، توبہ میں، استغفار کے اندر گزارنا ہے. گزاریں گے شب صادق. اللہ تعالیٰ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على تسيره. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللہ تو کی گناہ کو معاف فرما. اللہ بے شک نگار ہے، خطا کار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے. اے اللہ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے سارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہمارے والدین کے گناہ کو معاف فرما، بھائی بہن رشتہ دار کے گناہ کو معاف فرما، تمام امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تیرا احسان کرم ہے کہ تو نے رمضان کی قیمتی ساعات سے ہمیں سرفراز فرمایا. اے اللہ ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جیسا ٹوٹا پھوٹا گزرا ہے اس کو قبول فرما. جو کچھ کمی کوتاہیاں رہ گئی ہیں اس کو معاف فرما. اے اللہ آئندہ اے اللہ جو کچھ بچا ہوا ہے اے اللہ اس کو اچھے سے اچھا گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج کی رات سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ آج کی رات خوب عبادت کرنے والا بنا. اے اللہ تیرے سامنے گر گرانے والا بنا، رونے والا بنا، استغفار کرنے والا بنا. اے اللہ نماز کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. لمبا لمبا قیام رکوع سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اے اللہ تو نے کیسے کیسے کو معاف کیا ہے. اے اللہ تو نے سب قاتل کو بھی معاف کر دیا ہے. اے اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا، درد کا معاملہ فرما. جو امت کے سارے مسائل کو حل فرما، پریشانی کو دور فرما. اے
اللہ جہاں کہیں بھی لوگ اے اللہ کمزور ہیں، بے بس ہیں، اللہ خاص طور پر فلسطین اور اطراف میں اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، عافیت عطا فرما، ان کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ ظالم کے ظلم سے حفاظت فرما، اللہ جو مخلوق کے قرضوں کے ادائیگی کے فیصلے فرما، جو بیمار ان کی شفا کاملہ دائمہ نصیب فرما، اے اللہ جو جس مقدمے میں گھرے ہوئے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ ان کو نکالنے کے فیصلے فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی خوش ہو جا، اللہ ہم سب سے اے اللہ تجھ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کو ایمان پر خاتمہ عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، اے اللہ شیطان کی شر سے حفاظت فرما، نفس کے بہکاوے سے حفاظت فرما، حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما، مشتبہ کام سے اور مفتبہ اور لقمے سے حفاظت فرما، اے اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، زندگی میں ایک بھی نماز قضا نہ ہو ایسے شکل سے پیدا فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی خوش ہو جا، اے اللہ علم نافع عطا فرما، اللہ جہالت سے حفاظت فرما، اے اللہ قرآن سنت پر مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت کو معلوم کر کے زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن حدیث کی بات پر عمل کرنے والا بنا، اے اللہ ائمہ کی اتباع کرنے والا بنا، اے اللہ اپنے اندر تواضع پیدا فرما، اے اللہ انکساری پیدا فرما، عفو درگزر والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ آپس سے اتحاد پیدا فرما، اختلاف کو ختم فرما، جھگڑوں کو ختم فرما، اللہ ہم پر جن کے حقوق بنتے ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بیوی بچے کے حقوق ادا کرنے والا بنا، بھائی بہنوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا، اے اللہ جانی مالے جو کچھ ہم پر حق ہے آج موقع ہے اللہ مرنے سے پہلے ان تمام کے حق ایک روپیہ اگر ہمارے اوپر کسی کا ہے تو آج اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاکیہ صفائی کے ساتھ ہم تیرے خدمت میں حاضر ہوں ایسے شکل سے پیدا فرما، اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ ریا دکھلاوا کے ناپاک جذبے سے حفاظت فرما، اے اللہ للہت کا جذبہ پیدا فرما، اللہ شہرت سے حفاظت فرما، اللہ بڑا بننے کے جذبے سے حفاظت فرما، اے اللہ چھوٹا بن کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرے راستے میں جان مال لگانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بھائی تیرے راستے میں نکلے ان کی مدد فرما، ان کے گھر والوں کی ان کی کاروبار کی حفاظت فرما، اے اللہ جن لوگوں نے ارادے کیے ہیں ان کا نکلنا آسان فرما، مدد فرما، اے اللہ جس طرح سے ہم نے رمضان گزارا ہے سال بھر اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم کو سال بھر اے اللہ پیر جمعرات کے روزے رکھنے والا بنا، ایام 20 کے روزے رکھنے والا بنا، شوال کے روزے رکھنے والا بنا، اے اللہ ہم کو سال بھر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سال بھر صدقات خیرات کرنے والا بنا، اے اللہ سال بھر ہم کو دعائیں کرنے والا بنا، اے اللہ جو ہم نے رمضان میں اعمال کیے ہیں وہ سال بھر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سال بھر تیرے راستے میں نکلنے والا بنا، اے اللہ دعوت تبلیغ کا کام اے اللہ زندگی کا جز بنانے والا بنا، اے اللہ اس کی مشوروں میں گشتوں میں ملاقاتوں میں اپنے وقت کو فارغ کرنے والا بنا، اے اللہ تو ہم سے راضی خوش ہو جا، خود کو راضی خوش کرنے والے عمل کرنے کے توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے مستورات کی حفاظت فرما، ان کی اصلاح فرما، اے اللہ ان کے اندر دینداری پیدا فرما، پردے کا اہتمام پیدا فرما، فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ زمانہ فتنے کا ہے اے اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، موبائل سے حفاظت فرما، اے اللہ بچوں کی موبائل سے حفاظت فرما، اے اللہ غلط چیزوں دیکھنے سے حفاظت فرما، اے اللہ تو ہی ان کی صحیح تربیت فرما، اے اللہ تو ان کے اندر اعمال کا شوق پیدا فرما، اے اللہ تو ان کے اندر اعمال کا شوق پیدا فرما، اے اللہ اسلامی اے اللہ کالج اور اسلامی اے اللہ چیزیں ہمارے اندر رجوع پیدا فرما، اے اللہ اسلامی ادارے ہمیں نصیب فرما، اے اللہ آج ہمارے بچے غیروں کے پاس پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ ہمارے اندر ادارے اے اللہ اسلامی ادارے پیدا فرما، اسلامی کالج اور اسکول ہمارے اندر بھی پیدا فرما، اے اللہ تو ہی مدد فرما، تو ہی نصرت فرما، جو مانگے اسے پیدا فرما، جو مانگنے سے اسے پیدا فرما، اللہ حاضرین کی مغفرت فرما، جس کی جو حاجت ہے ضرورت ہے غیب سے پورا کرنے کے فیصلے فرما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔